کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو اس کائنات کا حقیقی مالک و خالق ہے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام آقا نامدار وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم جناب طارق قریشی صاحب، صوبائی سیکریٹری پنجاب بوائے اسکاؤٹس ایسوسی ایشن اور ہماری اسکاؤٹنگ کی ہر دل عزیز شخصیت، محترم جناب ذوالفقار محل صاحب، سی ای او ایجوکیشن ناروال، محترم جناب ظاہر بشیر ڈار صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ نیشنل ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ اسکول پاکستان جناب عبداللہ صاحب، رانا صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور عزیز طلباء، عزیز اسکاؤٹس، السلام علیکم۔ جناب محل صاحب کی خوبصورت سپیچ کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ میرے پاس تو اتنے الفاظ نہیں ہیں جو باقی رہ گئے ہوں۔ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اپنے قائد کے حوالے سے گفتگو کی اور آپ کو ان کی پیروی کرنے کے لیے تلقین کی۔ میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں۔ عزیز بچوں، جب تک ہمیں یہ پتہ نہ چلے کہ فلسفہ حیات کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے، تو اس وقت تک ہم اپنی زندگی کے ساتھ صحیح انصاف نہیں کر سکتے۔ تو بڑے مختصر وقت میں، مختصر الفاظ میں علامہ اقبال علیہ رحمت نے فرمایا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ پھر فرمایا، درد دل کے واسطے، یہ فلسفہ حیات بیان کر رہا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیان۔ جناب طارق قریشی صاحب نے انہی فارمولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بوائے اسکاؤٹ نشیمن گھوڑا گلی میں ایسا ماحول پیدا کیا کہ یہاں آنے والا ہر بچہ ایک اس طرح کی تربیت حاصل کر کے جاتا ہے جس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ڈیولپ ہوتی ہیں، جس کے اندر پاکستانیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور جس کے اندر اللہ کی اطاعت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے لیے جناب طارق صاحب کو میں مبارک پیش کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ اسکاؤٹ کلب لیٹس گو۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عزیز بچوں، ہمارے ملک کے حالات جیسے بھی رہے، میں کسی حکومت، کسی گورنمنٹ، کسی پرائم منسٹر کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا اپنی اور آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں اپنا رول اس طریقے کا ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے رول کو پوری دنیا میں پسند بھی کیا جائے اور پھر اس کی مثال بھی دی جائے۔ جیسے علامہ اقبال نے کہا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، یعنی ہر طرف سچائی ہو، اور اسکاؤٹ سچا ہوتا ہے۔ عدالت کا، یعنی انصاف ملے ہر طرف جو آپ نے کرنا ہے، اور شجاعت، ہمت، جرت،
تو پھر لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ جب آپ ان تین کمپوننٹس کو ملا لیتے ہیں تو پھر پوری دنیا میں آپ اس کی امامت کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیز بچوں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم امامت کرنے کی بجائے ہم تو بیکاری بن گئے۔ ہمارے ہاتھ میں کشکول ہے، ہم کبھی کسی حکومت کے آگے جا کے کرتے ہیں، کبھی کسی سے مانتے ہیں۔ اور میں کیا کہتا ہوں، جب میں آپ کی روشن پیشانیوں کو دیکھتا ہوں، آپ کی ہمت اور جرت کو دیکھتا ہوں، اور غلامان محمد کو دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کشکول جو ہم سے نہ ٹوٹ سکا وہ آپ کے پاؤں کی ایک ٹھوکر سے ٹوٹے گا، اور آپ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کو دنیا عالم میں اتنا اونچا لے جائیں گے، اتنا اونچا لے جائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو، ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو اپنی کرنوں کو گن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اسکاؤٹ کلیپ، لیٹس گو۔ آپ نے روشنی دینی ہے، لیکن یہ چمک دمک روشنی قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کے بعد، ترجمے سے پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے بغیر نہیں ممکن۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھیں، صرف عبادت یا ثواب کے لیے نہیں، اسے ترجمے سے رہنمائی کے لیے پڑھیں، ثواب بھی ملے گا اور ترقی بھی ملے گی۔ اور یہیں سے کردار سازی شروع ہوتی ہے جو جناب موہل صاحب فرما رہے تھے۔ اور جس قوم کا کردار بہترین بن جاتا ہے، جو کردار کے لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال تک کسی کو نہیں پتا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے اپنے کردار میں عربستان کے جہالت زدہ معاشرے کو تبدیل کر کے ایک اتنا اچھا معاشرہ قائم کیا کہ جو بھائی بھائی کا دشمن تھا دوستی میں تبدیل ہو گیا، جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اس کو ترک کر دیا، وعدہ خلافی ختم کر دی۔ تو میرے بچوں، آپ نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، اور یہی آپ کو اسکاؤٹنگ سکھاتی ہے، یہی آپ کو یہ کیمپ سکھاتا ہے، یہی آپ کے یہ جو لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں ہارورڈ یونیورسٹی گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں 2 بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایک پہ لکھا ہوا تھا پاکستان وسائل کے لحاظ سے کتنے نمبر پہ آتا ہے، ترقی کے لحاظ سے، رہن سہن کے لحاظ سے، تو 125 ڈیولپنگ کنٹریز میں، ترقی پذیر کنٹریز میں پاکستان کا نمبر 121 پہ لکھا ہوا تھا، 125 میں سے 121 پہ لکھا ہوا تھا۔ بڑی ندامت ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک اور بورڈ تھا، اس میں ڈیٹا انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا ذہانت کے حوالے سے۔ تو جب میں نے اسے پڑھنا شروع کیا تو میں نے کہا کہ ذہانت کے حوالے سے بھی ہم بہت پیچھے ہوں گے، تو میں اوپر سے نیچے آنا شروع ہو گیا۔ پہلے اوپر سے 125 پڑھا، جب 125 ایسے میں نے پڑھنا شروع کیا، حیرانگی کی بات ہے، پڑھتا گیا تو پھر میں جب 4 نمبر پہ پہنچا تو پاکستان کی یہ جو یوتھ ہے یہ دنیا عالم میں ذہانت کے لحاظ سے 4تھے نمبر پہ آتی ہے۔ اسکاؤٹ کلیپ، لیٹس گو۔ صرف آپ کو اچھی قیادت کی ضرورت ہے۔ اب آپ سوچیں گے قیادت کون سی؟ آپ کی سب سے پہلی قیادت جو ہے وہ آپ کی ماں ہے۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، پھر آپ کے والد محترم ہے، اور پھر آپ کے استاد گرامی ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قیادت ہے۔ یہ قیادت جناب قریشی صاحب، جناب ڈار صاحب اور جناب موہل صاحب، اگر یہ قیادت اچھی مل جاتی ہے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ قوم جو ہے یہ دنیا کی نمبر 1 قوم بن سکتی ہے، چونکہ ان بچوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری کوشش یہ جاری ہے کہ ہم آپ کو دنیا کی نمبر 1 اقوام میں شامل کریں، اور آپ کی روشن پیشانیاں اس بات کی ہمیں خبر دے رہی ہیں، اس بات کی ہمیں اطلاع دے رہی ہیں کہ آپ اس فارمولے کے اوپر عمل کر کے دنیا عالم میں اپنا نام روشن کریں گے۔ میرا دل کرتا ہے کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور تعلیم میں اتنے آگے نکل جائیں کہ اگر ہمارے ازلی دشمن ہماری طرف منہ کرتا ہے یا وہاں سے کوئی میزائل آپ کے اوپر فائر کیا جاتا ہے تو آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی ہو چکی ہو کہ ان کا میزائل انہی کے علاقے میں آپ تباہ کر سکیں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد جو ہے وہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گی، وہ فرقان حمید میں آپ کو ملے گی، لیکن صرف یہ ہے کہ ہم اس کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ میں آج ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے مجمع میں ایک اسکول کے پرنسپل نے بچوں سے سوال کیا کہ کوئی مجھے جنت کی مٹی لا کے دے سکتا ہے؟ تو ہر طرف سناٹا تھا، اساتذہ بھی کھڑے تھے۔ ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ جو 5ویں کلاس کا بچہ تھا وہ اٹھا، کہنے لگا جی میں آپ کو جنت کی مٹی کل لا کے دوں گا۔ اگلا دن آیا، تمام ہزاروں بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے اسمبلی میں، وہ لا کے ایک چھوٹی سی پڑیا اس نے اپنے پرنسپل صاحب کو دی۔ جب انہوں نے کھولی تو اس میں تھوڑی سی خاک تھی، تو کہنے لگے کہ یہ جنت کی مٹی ہے۔ وہ کہنے لگا جناب محترم، آپ ہمیں روز کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، رات کو میری ماں نے جہاں پاؤں رکھے تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آیا ہوں، یہ جنت کی مٹی ہے۔ میرے عزیز بچوں، جاؤ پکڑ لو ماں کے قدم کو، جا کے پکڑ لو۔ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ ماں کے قدم، ماں کے پاؤں دباؤ، ماں کے پاؤں کی نیچے جنت کی مٹی ہے، ان کو دبا کے سویا کرو۔ باپ گرمی، سردی، بارش، طوفان، آندھی کا خیال نہ رکھتے ہوئے آپ کی خوشحال زندگی سے کہ گزارنے کے لیے آپ کے لیے بہت کچھ لے کے آتا ہے جس سے آپ زندگی گزارتے ہیں، 10 منٹ ان کے قدم دبایا کرو، ان کے پاؤں دبایا کرو، تو پھر آپ کے لیے ترقی بھی ہے، آپ کے لیے جنت بھی ہے، اور آپ کے لیے ہنستا اچھا راستہ بھی ہے۔ اسکاؤٹ شہر زیست کا وہ شاہ سوار ہے، پاؤں میں جس کے گردش لیل و نہار ہے۔ آپ کے پاؤں میں لیل و نہار کی گردش موجود ہے۔ آپ نے دن اور رات اور وقت کو اپنے ہاتھ میں اس طرح قابو کر لینا ہے کہ وقت آپ سے پوچھ کے چلے کہ بتائیں ہمیں آپ کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں جناب زاہد بشیر ڈار صاحب جو کہ پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی تربیت کے حوالے سے، انسانی خدمت کے حوالے سے پورے کا پاکستان میں بچوں کو تربیت دینے کے لیے جاتے ہیں، میں آج ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، اور جتنے یہاں ہمارے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے، وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، اسے آپ نے قائم دائم رکھنا ہے۔ ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اور آخر میں اتنا کہتا چلوں کہ جس طرح ممکن ہو تعمیر وطن کرتے رہو، کام اپنا اے محبان وطن کرتے رہو، اور آندھیوں کا کیا بھروسہ، کیا بھگولوں کا یقین، روز اونچی اپنی دیواریں چمن کرتے رہو، وما علینا الا البلاغ۔